یہ واجب القتل تھا. وہ گرفتار ہو کر حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا. حضرت عمر نے فرمایا یہ واجب القتل ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے. اس کی چالاکی دیکھیے، اس نے کہا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ذرا پانی پلوا دیجیے. حضرت عمر نے فرمایا پانی لا دو. ایک کٹورے میں پانی دے دیا گیا. پھر کہا دیکھیے امیر المومنین، مجھے ضمانت دیجیے کہ جب تک میں یہ پانی پی نہ لوں مجھے قتل نہیں کریں گے. فرمایا ہاں ہاں تم پانی پی لو، جب تک یہ پانی تم نہیں پیو گے ہم قتل نہیں کریں گے. اس نے وہ کٹورا پھینک دیا. نہ اب میں یہ پانی پی سکتا ہوں نہ آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ہے کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کرے گا. اس ہیلے سے جان بچا گیا. پھر اس شخص نے ابو لولو فیروز، ایک غلام تھا، اسے اسلام کے لیے تیار کیا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا وہ، اور حضرت مغیرہ نے اس سے روزانہ کی ایک اجرت کہ تم کام کرو، مجھے صرف 7 آنے روزانہ دے دیا کرو. اس نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ میرا جو آقا ہے مغیرہ ابن شعبہ یہ مجھ سے بہت زیادہ طلب کرتا ہے. حضرت عمر نے پوچھا کیا دیتے ہو 7 آنے؟ تم کرتے کیا ہو؟ کہ میں نجار بھی ہوں، میں لوہار بھی ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں. فرمایا اتنے پیشوں کا جاننے والا اس کے لیے یہ روزانہ کا ٹیکس یہ زیادہ نہیں ہے، یہ تمہیں دینا چاہیے. اس نے کہا میں چکیاں بھی بناتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا پھر ایک چکی ذرا مجھے بھی بنا دینا. کہنے لگا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی آواز دنیا بھر میں جائے گی. وہ شخص ہے اور ہرمزان کی سازش کے تحت وہ ایرانی جسے بعد میں ایرانیوں نے کیا کہا، جس نے قتل کیا حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابو لولو فیروز. آج بھی ایران میں اس کی قبر کی تصویریں بکتی ہیں تعداد کے اندر. حضرت ابو لولو فیروز وہ آیا ہے مسجد نبوی میں، اور آ کر اس نے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہے ہیں حملہ کیا. 5-6 وار خنجر کے کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی شدید مجروح ہو گئے. یہ انتقام تھا جو عجم نے، وہ سلطنت کے جس کے ٹکڑے ختم ہو گئے تھے، جس کا ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اس نے انتقام لیا عالم اسلام سے. سمجھا انہوں نے یہ تھا کہ شاید یہ پوری عمارت کسی ایک ستون پر کھڑی ہے، حضرت عمر ہی کے ستون پر کھڑی ہے. اس ستون کو گرا دو گے پوری عمارت گر جائے گا. لیکن ثابت ہوا نہیں. یہ محمد کی بنائی ہوئی عمارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت قوی ہے، اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں. کوئی ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی، ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی. حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا، اور جوں کا توں جو قافلہ چل رہا تھا آگے چلتا چلا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت قیل و قال ہے. ان پر تنقیدیں بھی کی، اپنوں نے بھی کی ہیں، دشمنوں نے بھی کی. لیکن بات جان لیجئے یہ تاثر غلط ہے کہ ان کے پورے دور خلافت کے اندر فتنہ رہا یا ہنگامہ رہا. قتل غلط. 10 برس خلفائے راشدین میں طویل ترین دور خلافت حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ. 12 برس. حضرت ابو بکر کے تو 2.25 برس تھے، حضرت عمر کے 10 برس تھے، ان کا 12 برس. اور 12 میں سے 10 سال ایسے تھے بعین ہی جیسے حضرت عمر کے 10 سال تھے. امن و امان ہے، سکون ہے، چین ہے، اور قافلہ اسلام بڑھ رہا ہے. فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. فتوحات سیلاب کے مانند آگے بڑھ رہی ہیں. تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا یہ سیل رواں کوئی روکنے والی کوئی طاقت دنیا میں رہی نہیں تھی. کسرا ختم، سلطنت ایران ختم، اور دوسری سپر پاور سلطنت روما، اس کی 3 میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی گئی، 1 رہ گئی. اب کون تھا؟ خارج میں کوئی طاقت نہیں تھی جو اسلام کے اس سیلاب کو اور پوری نوع انسانی پر اتمام حجت اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی. اب ایک فتنہ اٹھا. دیکھیے حضور کی کنفنٹریشن 3 مذاہب سے ہوئی تھی. ایک مذہب مشرکین کا، شرک کا قلع قمع کر دیا گیا جزیرہ نما عرب سے، ختم. انہوں نے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھائیں. حضرت ابو بکر کے زمانے میں ان کو کرش کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے ہزاروں صحابہ شہید ہوئے. اس کے بعد دوسری طاقت کون سی تھی؟ مذہبی یہودی. یہود کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر. 2 کو مدینے سے نکال دیا گیا ان کی بدعہدی کی وجہ سے. حالانکہ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی ان سے معاہدے کر دیے تھے. ان کا میثاق مدینہ یہ در حقیقت ایک پیکٹ تھا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا. مدینے پر اگر کوئی حملہ کرے گا، اور ظاہر بات ہے یہ ایک امکان تھا کہ مکے والے آ کر حملہ کریں، مشرکین مکہ، لیکن مدینے کا ہم تحفظ کریں گے مل کر مسلمان اور یہود. لیکن انہوں نے ہر موقع پر وعدہ خلافی. پہلے بنو قینقاع نکالے گئے، پھر بنو نذیر نکالے گئے. غزوہ احزاب کے موقع پر بدترین جو ہے بدعہدی بنو قریظہ نے کی، اور ان کو بڑی سخت سزا دی گئی، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہمارے حلیف ہے، جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا.
اور حضرت سعد نے تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں.